अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। खुश आमदीद आपको आपके अपने चैनल UMB एस्ट्रो कोर्स पर। क्या आप जानना चाहते हैं कि अप्रैल के ये आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा? मोहब्बत, कैरियर, सेहत और माली मामलात में आपके सितारे क्या कहते हैं? आज की वीडियो में हम तफसील से आपके बुर्ज के मुताबिक हफ्तावार पेशन गोई पेश करेंगे, तो वीडियो को आखिर तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर हफ्ते अपनी किस्मत का हाल सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आने वाले इस हफ्ता 28 अप्रैल तक 4 मई 2025 आपके सितारे आपकी जिंदगी के हवाले से क्या कहते हैं? वीकली हॉरोस्कोप 28 अप्रैल टू 4 मई 2025 लव, कैरियर, हेल्थ एंड फ्यूचर हॉरोस्कोप। 28 अप्रैल से 4 मई 2025 से शुरू होने वाला ये हफ्ता मुख्तलिफ बुर्जों के लिए नित्य मौके और चैलेंजेस लेकर आएगा। कुछ अफराद के लिए कामयाबी, खुशी और तरक्की का सबब बनेगा, जबकि कुछ को एहतियात और सब्र से काम लेना होगा। सियारों की हरकत माली अमूर, सेहत, तल्लुकात और पेशेवराना जिंदगी पर गहरा असर डाल सकती है। इस हफ्ते में कुछ लोगों को गैर मुतवक्के खुशखबरियां मिल सकती हैं, जबकि दूसरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। मजमूई तौर पर यह हफ्ता सोच समझकर फैसले लेने और हालात के मुताबिक हिकमत अमली अपनाने का है, ताकि मुस्बत नताइज हासिल किए जा सकें। खुश आमदीद हमारे यूट्यूब चैनल UMB एस्ट्रो पर, जहां आप हर हफ्ते अपने बुर्ज के हवाले से मुकम्मल पेशगोई जान सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस हफ्ते आपकी तकदीर आपके हक में क्या कुछ लाने वाली है? माली, कारोबारी, मोहब्बत, सेहत, सफर और तलीम, हर पहलू पर हम आपको तफसीली रहनुमाई फराहम करेंगे, चाहे आप बुर्ज हमल के हों या बुर्ज होत के। इस वीडियो में हम आपको हर बुर्ज की खसूसी पेशगोई देंगे ताकि आपको इस हफ्ते की राहों पर चलने में कोई दुश्वारी न हो। तो वीडियो को आखिर तक देखें और अपने बुर्ज की पेशगोई मालूम करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हर हफ्ते अपनी तकदीर के बारे में मुकम्मल जानकारी हासिल कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं इस हफ्ते की जबरदस्त पेशगोई के साथ। हमारा पहला बुर्ज है बुर्ज हमल यानी एरीज। 28 अप्रैल तक 4 मई 2025 मुकम्मल तफसीली हफ्तावार जायचा। बुर्ज हमल के हामिल अफराद के लिए यह हफ्ता कई हवालों से खुशगवार और मुस्बत साबित हो सकता है। मुश्किलात जो काफी अरसे से आपकी राह में रुकावट बन रही है, अब इनका खात्मा होना शुरू हो गया है। सितारों की चाल आपके हक में है, इसलिए बिस्मिल्लाह करके अपने अहदाफ की तरफ बढ़ें। माली हालात इस हफ्ते माली मामलात में बेहतरी का इम्कान है। जो रकम रुक गई थी या जिस कर्ज की वापसी की उम्मीद थी वो मुमकिन हो सकती है। नए ज़राए से आमदनी का रास्ता भी खुलने का इम्कान है। बेजा अखराजात पर काबू रखना होगा ताकि माली तवाज़ुन बरकरार रहे। सरमायाकारी में अगर कदम उठाना चाहिए तो सोच समझ कर आगे बढ़े। कारोबारी मामलात में रुकावटें खत्म होती दिखाई दे रही है। कई महीनों से रुकी हुई डील्स मुकम्मल होने की उम्मीद है। अगर नया कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये वक्त मुनासिब है, लेकिन शराकतदारी में दाखिल होते वक्त मुकम्मल छानबीन करें। मार्केट में आपका एतमाद बहाल होगा। कैरियर, मुलाजमत पेशा अफराद के लिए तरक्की के इम्कानात रोशन हो रहे हैं। जो लोग नई नौकरी की तलाश में थे, इनके लिए भी अच्छी खबरें आ सकती हैं। मेहनत और सच्चाई के साथ काम करें। काम की नजर आप पर है। बाज़ अफराद को काम की जगह तब्दीली की भी पेशकश हो सकती है, जो आगे चलकर मुफीद साबित होगी। घरेलू जिंदगी, घर के मामलात में खुशी और सुकून का अंसर गालिब रहेगा। जो परेशानियां बच्चों या घर के किसी फर्द के हवाले से थी, इनका हाल निकलता हुआ नजर आ रहा है। घरेलू माहौल में खुशगवारी लाने के लिए सब्र और हिकमत अमली से काम लेना जरूरी होगा। बुजुर्गों का मशवरा कारआमद रहेगा। मोहब्बत और तल्लुकात, मोहब्बत के मामलात में नया जोश पैदा होगा। अगर पहले कोई नाराजगी थी तो वो खत्म हो सकती है। रिश्ते मजबूत होंगे, खासकर जो लोग किसी नए रिश्ते में जाना चाहते हैं, इनके लिए अच्छा वक्त है। पुरानी मोहब्बतें दोबारा बहाल होने के आसार हैं, लेकिन जल्दबाजी से गुरेज करें। तालीमी मैदान में तलबा के लिए खुशखबरी है। इम्तिहानात या किसी अहम टेस्ट में कामयाबी के रोशन इम्कानात हैं। मेहनत और तवज्जो के साथ मुतालिया करें तो नताइज बेहतरीन आएंगे। आला तालीम के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए भी बेहतर खबरें मतवक्को हैं। सेहत के लिहाज से अमूमी बेहतरी का वक्त है। अगर कोई पुरानी बीमारी या कमजोरी महसूस हो रही थी तो अब इसमें बेहतरी आएगी। रूहानी वज़ाइफ मसलन सूरत फातिहा और आयतुल कुर्सी का विर्द करना सेहत के लिए मुफीद होगा। एहतियात ये रखें कि मौसमी बीमारियों से बचाव करें। सफर के इम्कानात मौजूद हैं, खासकर कारोबारी, तालीमी या खानदानी जरूरत के तहत सफर हो सकता है। ये सफर कामयाब और खुशगवार साबित हो सकता है। अलबत्ता सफर की तैयारी मुकम्मल रखें और गैर जरूरी खतरात से बचें। बुर्ज हमल के अफराद के लिए ये हफ्ता नई उम्मीदें, खुशखबरियां और कामयाबियां लेकर आ रहा है। जो रुकावटें पहले रास्ते में थी अब दूर हो रही हैं। मेहनत, दुआ और अल्लाह पर भरोसा के साथ आगे बढ़े। कामयाबी आपके कदम चूमेगी। हमारा दूसरा बुर्ज है बुर्ज सोर यानी टोरस। 28 अप्रैल तक 4 मई 2025 मुकम्मल तफसीली हफ्तावार जायचा। बुर्ज सोर के हामिल अफराद के लिए ये हफ्ता कुछ आजमाइशी और चैलेंजेस से भरपूर हो सकता है। ऐसा लगेगा कि एक मुश्किल से निकलते हैं तो दूसरी आ जाती है। ताहम अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखें, क्योंकि सब्र, दुआ और सदका के जरिए ये वक्त भी गुजर जाएगा। सारे आपको मुहतात रहने का मशवरा दे रहे हैं।
مالی حالات، مالی طور پر یہ ہفتہ خاصا سنبھل کر چلنے کا ہے۔ اچانک اخراجات سامنے آ سکتے ہیں یا کوئی پرانا قرض پریشان کر سکتا ہے۔ بچت پر توجہ دیں اور غیر ضروری خرچ سے گریز کریں۔ فی الحال بڑی سرمایہ کاری یا ادھار کے لین دین سے بچنا بہتر ہوگا۔ کاروباری افراد کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ حریف یا حسد کرنے والے لوگ نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ نئے معاہدے کرتے وقت یا کسی پر اعتبار کرتے وقت پوری چھان بین کریں۔ اگر پہلے کوئی منصوبہ ناکام ہو گیا تھا تو دوبارہ سے نیا منصوبہ بنانے میں جلد بازی نہ کریں۔ کیریئر، ملازمت پیشہ افراد کے لیے دباؤ کا ماحول رہے گا۔ سینئرز یا ساتھیوں سے غیر ضروری بحث سے پرہیز کریں۔ کسی ساتھی کی سازش یا غلط بیانی سے بچ کر رہیں۔ خود اعتمادی کے ساتھ اپنے کام پر توجہ دیں۔ وقت کے ساتھ حالات بہتر ہو جائیں گے۔ گھریلو زندگی، گھر کے اندر چھوٹے موٹے جھگڑوں یا غلط فہمیوں کا خدشہ ہے۔ خاندان میں وراثتی یا جائیداد کے معاملات میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ ایسے موقعوں پر بردباری اور دنائی سے کام لینا ضروری ہوگا۔ بزرگوں کی باتوں کو اہمیت دیں ورنہ چھوٹی باتیں بڑا مسئلہ بن سکتی ہیں۔ محبت اور تعلقات، محبت کے معاملات میں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ بدگمانی یا شک تعلقات میں درار ڈال سکتا ہے۔ اپنی شریک حیات یا محبوب سے صاف گوئی اور سچائی سے بات کریں۔ نئے رشتے بنانے کے لیے وقت موزوں نہیں، پرانے تعلقات کو سنوارنے پر توجہ دیں۔ تعلیمی میدان میں محنت زیادہ کرنی پڑے گی۔ ذہنی دباؤ کی وجہ سے توجہ بڑھ سکتی ہے، اس لیے وقت کی پابندی اور مستقل مزاجی اختیار کریں۔ امتحانات میں کامیابی کے لیے دعا اور عملی محنت دونوں ضروری ہوں گے۔ اس ہفتے غیر ضروری تفریحات سے گریز کریں۔ صحت کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ بدن میں تھکن، نزلہ، زکام یا پرانی بیماریوں کا دوبارہ ابھرنے کا امکان ہے۔ روحانی طور پر مضبوط ہونے کے لیے صدقہ دینا اور صبح شام سورت فلق، سورت ناس کا ورد کرنا فائدہ مند ہوگا۔ ذہنی دباؤ کم کرنے کے لیے ہلکی پھلکی ورزش یا واک کا معمول بنائیں۔ اس ہفتے سفر کرنے میں زیادہ فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ اگر سفر کرنا ناگزیر ہو تو پوری تیاری کے ساتھ کریں اور غیر ضروری سفر سے بچیں۔ سفر کے دوران قیمتی اشیاء اور ڈاکومنٹس کا خاص خیال رکھیں۔ بعض افراد کے لیے سفر میں رکاوٹ یا تاخیر کا امکان بھی ہے۔ برج ثور کے افراد کے لیے یہ ہفتہ آزمائشوں اور چیلنجز سے بھرپور ہے۔ اپنے رویے میں صبر، حکمت اور دانائی پیدا کریں۔ صدقہ دینا، نماز کی پابندی اور روحانی حفاظت کو معمول بنائیں۔ دعا اور محنت کے ساتھ یہ مشکل وقت بھی آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ہمارا تیسرا برج ہے برج جوزہ یعنی جمنائی۔ 28 اپریل تا 4 مئی 2025 برج جوزہ کے افراد کے لیے یہ ہفتہ قدرے محتاط رویہ اپنانے کا ہے۔ آپ کے ارد گرد موجود کچھ لوگ آپ کے خلاف سازش کر سکتے ہیں یا آپ کے معاملات میں مداخلت کر سکتے ہیں۔ اب وقت ہے کہ اپنی توانائی کو صرف اپنے اہم کاموں پر مرکوز رکھیں اور فضول باتوں سے دور رہیں۔ مالی حالات میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ کوئی پرانا معاملہ یا لین دین کی الجھن سامنے آ سکتی ہے۔ اپنی رقم اور قیمتی اشیاء کی حفاظت کریں۔ کسی بھی مالی وعدے یا معاہدے میں جلد بازی نہ کریں۔ فی الحال بچت پر زور دینا بہتر ہے۔ کاروباری حضرات کو محتاط رہنے کی سخت ضرورت ہے۔ کچھ مخالفین آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اپنے منصوبے یا سرمایہ کاری کے راز دوسروں پر ظاہر نہ کریں۔ صرف اپنے بھروسے پر کام کریں اور کوئی بھی نیا قدم اٹھانے سے پہلے مشورہ ضرور کریں۔ کیریئر و ملازمت پیشہ افراد کے لیے ہفتہ دباؤ والا ہو سکتا ہے۔ کام کی جگہ پر حسد یا بدگمانی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اپنے سینئرز کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں۔ فی الحال نئی ملازمت یا تبادلے کا ارادہ ملتوی کریں۔ یہ وقت استقامت اور صبر کا ہے۔ گھریلو زندگی، گھریلو ماحول میں کچھ تنازعات یا غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ گھریلو مسائل میں دخل دینے والے افراد سے محتاط رہیں۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حد سے زیادہ جذباتی وابستگی سے گریز کریں۔ صبر اور برداشت سے کام لیں تاکہ مسائل مزید نہ بڑھیں۔ محبت اور تعلقات، محبت کے معاملات میں محتاط رہنا ضروری ہے۔ کسی تیسرے فرد کی مداخلت تعلقات کو خراب کر سکتی ہے۔ اپنے تعلقات میں شفافیت اور اعتماد پیدا کریں۔ نئی محبت یا نیا رشتہ بنانے میں فی الحال جلد بازی نہ کریں، وقت آزمائشی ہے۔ تعلیم کے میدان میں آپ کو زیادہ محنت کرنا پڑے گی۔ توجہ بٹنے اور غیر ضروری مصروفیات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ طلباء کو چاہیے کہ اپنے پڑھائی کا ایک سخت نظام الاوقات بنائیں۔ توجہ اور محنت برقرار رہے گی تو کامیابی مل سکتی ہے، ورنہ نتائج مایوس کن ہو سکتے ہیں۔ صحت کے معاملہ میں خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ ذہنی دباؤ، نیند کی کمی یا خون کی کمی جیسے مسائل ہو سکتے ہیں۔ روزانہ تھوڑا وقت دعا، عبادات اور ورزش کے لیے نکالیں۔ سورہ حشر کی آخری 3 آیات کا روزانہ ورد کرنا روحانی اور جسمانی حفاظت کا ذریعہ ہوگا۔ سفر کے حوالے سے یہ ہفتہ موزوں نہیں۔ کسی بھی قسم کے سفر میں رکاوٹ یا دقت پیش آ سکتی ہے۔ اگر ضروری ہو تو مکمل تیاری کے ساتھ سفر کریں۔ دوران سفر احتیاط اور دعاؤں کا اہتمام کریں۔ برج جوزہ کے افراد کے لیے ہفتہ محتاط رہنے اور خفیہ تدابیر اختیار کرنے کا ہے۔ سازشی عناصر سے بچ کر اپنی رازداری کو یقینی بنائیں۔ عبادات اور اللہ پر بھروسہ کے ساتھ اپنے سفر کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ آزمائش کا دور جلد ختم ہو جائے گا۔ ہمارا چوتھا برج ہے برج سرطان یعنی کینسر۔ 28 اپریل تا 4 مئی 2025 مکمل تفصیلی ہفتہ وار ذائچہ۔ برج سرطان کے حامل افراد کے لیے ہفتہ تھوڑا نازک ہے۔ آپ کو بعض قریبی لوگوں کی چلاکیوں اور مخالفتوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگوں سے محتاط رہیں جو پہلے بھی آپ کو نقصان دے چکے ہیں۔ مالی حالات میں غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہو سکتا ہے۔ کوئی نیا مالی فائدہ فی الحال
हाल मुमकिन नजर नहीं आता, लेकिन बचत और अखराजात में तवाज़ुन रखने से बड़ी मुश्किल से बचा जा सकता है। किसी पुरानी अदायगी या विरासती हक के हवाले से अभी उम्मीद बन सकती है। कारोबारी अफराद के लिए हालात में कशीदगी हो सकती है। किसी पार्टनरशिप या पुराने मुआहदे में धोखा मिलने का इम्कान है। अगर कोई नया मुआहदा या कारोबारी फैसला करना हो तो पहले अच्छी तरह तहकीक और मशवरा कर लें। फिलहाल मुहतात कारोबारी पॉलिसी इख्तियार करना ही दानिशमंदी होगी। कैरियर या मुलाजमत पेशा अफराद के लिए दफ्तर का माहौल थोड़ा मनफी हो सकता है। सीनियर या जूनियर साथियों की जानिब से मुखालफत या गैर जरूरी तनकीद का सामना हो सकता है। दुबारी और खामोशी के साथ अपने फराइज अंजाम दें। अपने काम की मुकम्मल दस्तावेजात तैयार रखें ताकि किसी मुश्किल वक्त में अपने आप को साबित कर सकें। घरेलू मामलात में भी कशीदगी या रंजिश का इम्कान है। खानदान के अफराद या विरासती मामलात में झगड़ा खड़ा हो सकता है। ऐसे वक्त में सब्र और हिकमत से मामला सुलझाने की जरूरत है। बुजुर्गों की राय का एहतराम करें और किसी भी किस्म के गुस्से से गुरेज करें। मोहब्बत और शादीशुदा जिंदगी में सर्दमहरी या बदगुमानी पैदा हो सकती है। अपने तल्लुकात में सच्चाई और एतमाद को अवलिन तरजीह दें। किसी तीसरी पार्टी की मुदाखलत आपके रिश्ते को खराब कर सकती है, होशियार रहें। अगर कोई तलक खराब कर रहा हो तो सुलह सफाई की कोशिश करें, अना को बीच में ना लाएं। तालीमी मैदान में मेहनत के साथ साथ फोकस की जरूरत है। ज़हनी दबाव की वजह से तवज्जो बढ़ सकती है। इस हफ्ते तालिबे इल्मों को गैर जरूरी मसरूफियात छोड़कर अपनी पढ़ाई पर मुकम्मल ध्यान देना होगा। इम्तिहानात या असाइनमेंट की तैयारी के लिए सही वक्त निकालें। सेहत के हवाले से ये हफ्ता नाजुक रह सकता है। खासतौर पर मैदे के अमराज, ब्लड प्रेशर या पुरानी बीमारियों का दोबारा जाहिर होना मुमकिन है। ज़हनी दबाव को कम करने के लिए रोजाना मुराकबा, दुआ और सादा खुराक का इस्तेमाल करें। कोई मामूली बीमारी हो तो इसे नजरअंदाज ना करें। सफर के लिहाज से हफ्ता ज्यादा मौजू नहीं है। किसी भी तवील या गैर जरूरी सफर को मुलतवी करना बेहतर होगा। अगर सफर करना लाजम हो तो मुकम्मल हिफाजत और मनसूबाबंदी के साथ रवाना हो। दुआओं और सदके के जरिए मुश्किलात से बचने की कोशिश करें। बुर्ज सुल्तान के अफराद के लिए हफ्ता बर्दाश्त, खामोशी और हिकमत से काम लेने का है। मुखालफिन और करीबी अफराद की साजिशों से होशियार रहें। घरेलू और माली मामलात में सब्र और तहम्मुल से काम लें। इंशाल्लाह वक्त के साथ हालात संवरेंगे। हमारा 5वां बुर्ज है बुर्ज असद, जिन 28 अप्रैल तक 4 मई 2025 मुकम्मल तफसीली हफ्तावार जाए। बुर्ज असद के अफराद के लिए हफ्ता खास एहतियात और रूहानी कुव्वत का मतकाजी है। आपको जिस तरफ से परेशानियां पहले थी अब वो मजीद बढ़ने का अंदेशा है। अपने मामलात में बहुत ज्यादा तहम्मुल और अल्लाह पर तवक्कुल की जरूरत है। माली हालात दबाव का शिकार रह सकते हैं। कुछ गैर मुतवक्किल खर्चात सामने आ सकते हैं जो बजट को मुतासिर करेंगे। नया सरमाया लगाने से गुरेज करें और गैर जरूरी खर्च पर काबू रखें। किसी पुरानी अदायगी की वापसी में भी तखीर का सामना हो सकता है। कारोबारी अफराद को बंदिश या रुकावटों का सामना हो सकता है। कोई पुराना कारोबारी तनाज़ा मजीद शिद्दत अख्तियार कर सकता है। फिलहाल नई पार्टनरशिप या बड़े मुआहदे करने से गुरेज करें। रूहानी तौर पर मजबूत होकर दुश्मनों की साजिशों का मुकाबला करें। कैरियर व मुलाजमत में मुश्किलात बढ़ सकती हैं। सीनियर के बाद से इख्तिलाफात हो सकते हैं। एहतियात से गुफ्तगू करें। कोई साथी आपके खिलाफ साजिश कर सकता है, इसलिए हर बात को दस्तावेजी शक्ल में रखें। मौजूदा मुलाजमत को छोड़ने या तब्दीली का फैसला फिलहाल मौखर करें। घरेलू माहौल में तलखियां बढ़ सकती हैं। किसी करीबी अजीज से झगड़े या रंजिश का इम्कान है। फिलहाल खामोशी और दरगुजर से काम लेना ही बेहतरी का जरिया होगा। घर के बड़ों से मशवरा लेना मुफीद साबित होगा। मोहब्बत के मामलात में बदगुमानी या गलतफहमी पैदा हो सकती है। शरीकियत या महबूब से गुफ्तगू में नरमी बरतें। अपनी नाक को कंट्रोल में रखें वरना रिश्ता खराब होने का खतरा है। नई मोहब्बत के आगाज के लिए वक्त मुनासिब नहीं। तलबा को तालीम पर मुकम्मल तवज्जो देने की जरूरत है। ज़हनी दबाव या खानदानी मसाइल की वजह से तवज्जो भटक सकती है। मनसूबाबंदी और मुसलसल मेहनत से ही कामयाबी मुमकिन है। मताले का बाकायदा शेड्यूल बनाएं और गैर जरूरी सोशल सरगर्मियों से दूर रहें। सेहत का खास ख्याल रखें। ज़हनी दबाव, नींद की कमी, ब्लड प्रेशर या हाजमे के मसाइल सामने आ सकते हैं। रूहानी तौर पर मजबूत रहने के लिए या हय्यू या क़य्यूम का कसरत से विर्द करें। रात को जल्दी सोना और सेहतमंद खुराक लेना जरूरी है। सफर के लिहाज से ये हफ्ता मुनासिब नहीं। गैर जरूरी सफर से इज्तनाब करें। अगर सफर नागुज़ीर हो तो मुकम्मल तैयारी के साथ जाएं और सदका जरूर दें। सफर में किसी किस्म की रुकावट या हादसा पेश आने का अंदेशा है। दुआ का एहतमाम करें। बुर्ज असद के हामिल अफराद को ये हफ्ता सब्र, खामोशी और रूहानी तहफ़्फ़ुज़ के साथ गुजारने की जरूरत है। मुश्किलात वक्ती हैं, अल्लाह पर भरोसा रखें। इंशाअल्लाह जल्द बेहतरी आएगी। खुद को फजूल तनाज़ात से बचाएं और अपने अंदरूनी सुकून को तरजीह दें। हमारा छठा बुर्ज है बुर्ज सुंडा यानी विरगो, 28 अप्रैल तक 4 मई 2025 मुकम्मल तफसीली हफ्तावार जायचा। बुर्ज सुमला के अफराद के लिए ये हफ्ता बहुत संजीदगी और होशियारी का तकाजा कर रहा है। आपको अपने इर्द गिर्द के लोगों और खास तौर पर करीबी तल्लुकात में एहतियात बरतने की जरूरत है। दिल के मामलात और एतमाद के फैसलों में मुहतात रहें। माली एतबार से ये हफ्ता मिला जुला है। आमदनी में बेहतरी के कुछ इम्कानात पैदा हो सकते हैं, मगर गैर जरूरी अखराजात से बचना होगा। किसी करीबी शख्स से माली धोखा या नुकसान का अंदेशा है, इसलिए किसी को कर्ज देते या उधार लेते वक्त बहुत मुहतात रहें। सरमायाकारी के नए मौके फिलहाल नजर नहीं आते, सब्र करें। कारोबारी अफराद के लिए ये हफ्ता मुहतात रहने का है। जो लोग पार्टनरशिप में हैं वो खास तौर पर खबरदार रहे। किसी का दोगलापन नुकसान दे सकता है। नए मुआहदों या बड़े फैसलों को अभी मौखर करना बेहतर होगा। पुरानी हिकमत अमली पर काम करते रहें। नई हिकमत अमली या नई शराकत
फी الحال مناسب نہیں۔ کیریئر و ملازمت پیشہ افراد کو دفتر میں سیاست یا سازشوں کا سامنا ہو سکتا ہے۔ آپ کا کوئی قریبی ساتھی آپ کے خلاف چال چل سکتا ہے۔ کام میں مکمل محنت اور سنجیدگی دکھائے اور اپنی کامیابیاں چھپا کے رکھیں۔ فی الحال کسی نئی ملازمت کی تلاش کا وقت بہتر نہیں۔ موجودہ جگہ صبر سے گزاریں۔ گھریلو زندگی میں سکون برقرار رکھنا آپ کے اپنے رویے پر منحصر ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہو سکتا ہے، لہٰذا خاموشی اور سمجھداری سے معاملات سنبھالیں۔ کسی عزیز کے ساتھ ناراضگی پیدا ہونے کا امکان ہے۔ معافی مانگنے یا صلح کی کوشش آپ کے حق میں ہوگی۔ محبت اور تعلقات کے معاملات میں اس ہفتہ محتاط رویہ اپنائیں۔ کسی پر اندھا اعتماد نہ کریں ورنہ دھوکہ ہو سکتا ہے۔ پرانے رشتے میں دراڑیں پڑنے کا خدشہ ہے۔ بات چیت اور دیانتداری سے کام لیں۔ نئے تعلقات بنانے سے پرہیز کریں، ابھی وقت سازگار نہیں۔ تعلیمی میدان میں برج شملہ کے طلباء کو سخت محنت کی ضرورت ہے۔ فوکس برقرار رکھنے میں دشواری ہو سکتی ہے، مگر مستقل مزاجی آپ کو آگے بڑھا سکتی ہے۔ امتحانات یا انٹری ٹیسٹ کی تیاری کے لیے اضافی وقت نکالیں۔ دوستیوں میں وقت ضائع نہ کریں۔ صحت کا معاملہ اس ہفتے درمیانہ ہے۔ ذہنی دباؤ اور نیند کی کمی کی شکایت ہو سکتی ہے۔ پیٹ، جگر یا جلد سے متعلق معمولی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں جن پر فوری توجہ ضروری ہے۔ ورزش، سادہ خوراک اور روحانی سکون کے لیے نماز اور ذکر کا اہتمام کریں۔ سفر کے لحاظ سے یہ ہفتہ محتاط رہنے کا ہے۔ کوئی بھی غیر ضروری سفر فی الحال مؤخر کریں۔ اگر سفر ضروری ہو تو مکمل منصوبہ بندی اور صدقہ دے کر سفر شروع کریں۔ سفر میں کوئی رکاوٹ یا معمولی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ برج شملہ کے افراد کے لیے یہ ہفتہ عقل و احتیاط اور صبر کا ہے۔ دھوکہ دہی سے بچیں، کسی پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ روحانی طاقت بڑھانے کے لیے روزانہ یا اللہ یا رحمانو کا ورد کریں، انشاءاللہ حالات سنبھل جائیں گے۔ ہمارا 7واں برج ہے برج میزان یعنی لبرا۔ 28 اپریل تا 4 مئی 2025 مکمل تفصیلی ہفتہ وار ذائچہ۔ برج میزان والوں کے لیے یہ ہفتہ آزمائشوں، صبر اور خود احتسابی کا ہے۔ صحت کے حوالے سے خاص توجہ درکار ہے، جبکہ مالی اور ذاتی معاملات میں اعتدال اور حکمت کی ضرورت ہے۔ مالی حالات مالی طور پر دباؤ کا سامنا ہو سکتا ہے۔ خرچ زیادہ اور آمدنی محدود دکھائی دے رہی ہے۔ بعض لوگ پرانی مالی ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں مشکلات محسوس کریں گے۔ کسی بڑی خریداری یا سرمایہ کاری کا فیصلہ فی الحال نہ کریں، بچت پر توجہ دیں۔ کاروبار میں کچھ غیر متوقع رکاوٹیں آ سکتی ہیں، کچھ منصوبے تاخیر کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جو لوگ نئی ڈیل کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ اس ہفتے جلد بازی سے بچیں۔ بزنس میں مستقل مزاجی اور صبر ہی کامیابی دے گا۔ کیریئر و ملازمت پیشہ افراد کو محتاط رہنا ہوگا۔ دفتر میں اپنی کارکردگی بہتر بنائیں تاکہ کسی الزام یا شکایت سے بچ سکیں۔ کچھ لوگ ترقی یا تبادلے کے مواقع کے لیے ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتے ہیں۔ فی الحال صبر سے کام لیں، تبدیلی کا بہتر وقت آگے آ رہا ہے۔ گھریلو معاملات میں کچھ کشیدگی ہو سکتی ہے۔ بزرگوں یا شریک حیات کے ساتھ اختلافات کا اندیشہ ہے۔ چھوٹی باتوں کو بڑھانے کے بجائے افہام و تفہیم سے معاملات حل کریں۔ خاندانی وراثتی امور میں بھی بحث و مباحثہ پیدا ہو سکتا ہے۔ محبت اور تعلقات کے معاملات میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اگر پہلے سے تعلقات میں دراڑ ہے تو بات چیت اور معافی کا راستہ اپنائیں۔ نئے رشتے بنانے سے پرہیز کریں کیونکہ فوری طور پر مخلصی نہیں ملے گی۔ موجودہ تعلقات میں ایمانداری اور سمجھوتا بہترین راستہ ہوگا۔ تعلیم کے میدان میں یہ ہفتہ محنت طلب ہے۔ طلباء کو اپنی توجہ مکمل پڑھائی پر مرکوز رکھنی ہوگی۔ کچھ رکاوٹیں یا پڑھائی میں سستی آ سکتی ہے جس پر قابو پانے کے لیے منصوبہ بندی ضروری ہے۔ اگر کوئی امتحان یا انٹرویو قریب ہے تو آخری لمحات کی محنت اہم ہوگی۔ صحت کا معاملہ کمزور رہنے کا خدشہ ہے، خصوصاً اعصابی دباؤ، بلڈ پریشر یا پرانی بیماریوں میں شدت آ سکتی ہے۔ خوراک اور نیند کا خاص خیال رکھیں۔ روحانی لحاظ سے روزانہ سچے دل سے توبہ اور استغفار کریں، بیماریوں سے حفاظت ہوگی۔ سفر کے حوالے سے یہ ہفتہ مناسب نہیں۔ کوئی سفر اگر ناگزیر ہو تو مکمل منصوبہ بندی اور دعا کے ساتھ کریں۔ سفر میں تاخیر یا چھوٹے موٹے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے محتاط رویہ ضروری ہے۔ سفر سے پہلے صدقہ دینا فائدہ مند رہے گا۔ برج میزان کے افراد کے لیے یہ ہفتہ صبر، سکون اور خود پر قابو پانے کا ہے۔ صحت اور گھریلو زندگی پر خاص توجہ دیں۔ روحانی طور پر مضبوط رہنے کے لیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کا ورد کریں، انشاءاللہ آنے والے ہفتے بہتری لے کر آئیں گے۔ ہمارا 8واں برج برج عقرب یعنی اسکورپیو 28 اپریل تا 4 مئی 2025 مکمل تفصیلی ہفتہ وار ذائچہ۔ برج عقرب کے افراد کے لیے یہ ہفتہ خوش خبریاں، مثبت تبدیلیوں اور درینہ مسائل کے حل کا اندیہ دے رہا ہے۔ قسمت کا دروازہ کھل رہا ہے مگر احتیاط اور ضرور اندیشی ضروری ہے۔ مالی لحاظ سے آپ کے لیے یہ ہفتہ خاصا بہتر نظر آ رہا ہے۔ پچھلے عرصے میں جو رکی ہوئی رقوم تھی ان کے ملنے کا امکان ہے۔ آمدنی میں اضافے متوقع ہے اور کوئی نیا ذریعہ بھی سامنے آ سکتا ہے۔ البتہ فضول خرچی سے بچیں ورنہ کمائی کا فائدہ زائل ہو سکتا ہے۔ کاروبار میں بڑی بہتری کی امید ہے۔ نئے سودے، نئی پارٹنرشپ یا توسیع کے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ
آپ کسی نئے پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کا سوچ رہے ہیں تو حالات آپ کے حق میں ہوں گے۔ پرانے کلائنٹ سے بھی اچھا رسپانس ملے گا۔ کیریئر و ملازمت پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ ترقی اور کامیابی کے آثار لیے ہوئے ہے۔ کسی اہم پروجیکٹ میں کامیابی یا سینئر سے تعریف مل سکتی ہے۔ ترقی یا تنخواہ میں اضافہ ممکن ہے۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے لیے بھی خوشخبری کا امکان ہے۔ گھریلو زندگی میں پہلے جو مسائل تھے ان میں اب بہتری آتی دکھائی دے رہی ہے۔ خاندان میں پرانے جھگڑے ختم ہونے کی امید ہے۔ بزرگوں کے ساتھ تعلقات میں نرمی آئے گی اور گھر کا ماحول خوشگوار ہوگا۔ کسی خوشی یا تقریب میں شرکت کا موقع بھی مل سکتا ہے۔ محبت کے معاملات میں مثبت پیش رفت ہوگی۔ رشتے مضبوط ہوں گے اور محبت میں استحکام آئے گا۔ اگر کہیں رشتہ طے نہیں ہو رہا تھا تو اب اچھی خبر آ سکتی ہے۔ شادی شدہ افراد کے تعلقات میں بھی بہتری کا امکان ہے، البتہ چھوٹی باتوں پر انا کو آڑے نہ آنے دیں۔ تعلیم طلباء کے لیے یہ ہفتہ کامیابیوں بھرا ہو سکتا ہے۔ امتحانات یا انٹری ٹیسٹ میں بہتر نتائج کی امید ہے۔ ذہنی توجہ اور فوکس بڑھتا ہوا محسوس ہوگا۔ تعلیمی منصوبوں میں بھی نئے مواقع پیدا ہو سکتے ہیں۔ صحت کے حوالے سے بہتری کی طرف رجحان ہے۔ پرانی بیماریاں جیسے کہ ہاضمہ یا خون کی کمی بہتر ہو سکتی ہے، البتہ زیادہ تھکن اور نیند کی کمی سے بچیں۔ روحانی طور پر بھی سکون کے لیے قرآن پاک کی تلاوت یا دعاؤں کا اہتمام کریں۔ سفر کے لیے یہ ہفتہ اچھا ہے۔ کاروباری یا ذاتی مقاصد کے لیے کیے گئے سفر کامیاب رہیں گے۔ دور دراز علاقوں کا سفر بھی ممکن ہے جو نئے مواقع لے کر آئے گا۔ سفر سے پہلے صدقہ دینا سفر کو مزید محفوظ اور بابرکت بنا دے گا۔ برج عقرب کے لیے یہ ہفتہ خوشیوں اور کامیابیوں کا ہے۔ مالی، کاروباری اور ذاتی زندگی میں ترقی کے امکانات روشن ہیں۔ روحانی طور پر مضبوط رہنے کے لیے روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کریں۔ ہمارا نواں برج ہے برج قوس یعنی سیجیٹیریس۔ 28 اپریل تا 4 مئی 2025 مکمل تفصیلی ہفتہ وار ذائچہ۔ برج قوس کے افراد کے لیے یہ ہفتہ جذبات پر قابو، عملی فیصلے اور صبر سے کام لینے کا وقت ہے۔ کامیابی کا راستہ آپ کی نیت، محنت اور خلوص پر منحصر ہوگا۔ مالی حالات اس ہفتے ملے جلے رہیں گے۔ آمدنی میں خاص اضافہ تو نظر نہیں آ رہا، لیکن پرانے بقایا جات یا قرض کی واپسی ممکن ہے۔ غیر ضروری اخراجات سے پرہیز کریں، بچت کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی ورنہ مالی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ کاروباری افراد کو اس ہفتے سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے۔ کوئی نیا معاہدہ یا پارٹنرشپ فوری طور پر نہ کریں۔ موجودہ کاروبار پر توجہ مرکوز رکھیں اور کوئی بڑا رسک نہ لیں۔ کچھ رکاوٹیں آئیں گی لیکن صبر اور تدبر سے حل ممکن ہوگا۔ کیریئر و ملازمت پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ چیلنجنگ ہے۔ دفتر میں سازشی عناصر سے محتاط رہیں، اپنے کام پر فوکس رکھیں اور کسی جھگڑے یا سیاست میں نہ الجھیں۔ محنت کا پھل ملے گا مگر وقت لے گا، اس لیے مایوس نہ ہوں۔ گھریلو معاملات میں وقتی کشیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ گھریلو افراد خصوصاً والدین یا شریک حیات سے اختلافات ہو سکتے ہیں۔ صبر، خاموشی اور سمجھوتہ بہتر راستہ ہوگا۔ کوئی پرانا خاندانی مسئلہ حل ہونے کا بھی امکان ہے۔ اگر بردباری سے کام لیا جائے تو محبت کے معاملات میں احتیاط لازم ہے۔ جذبات میں بہہ کر کوئی فیصلہ نہ کریں۔ اگر کسی رشتے میں الجھن ہے تو جلد بازی میں تعلق ختم نہ کریں بلکہ وقت دیں۔ شادی شدہ افراد کے لیے برداشت اور صلح صفائی کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ تعلیم طلباء کو اس ہفتے محنت زیادہ کرنی پڑے گی۔ تعلیمی میدان میں رکاوٹیں آ سکتی ہیں یا توجہ بڑھ سکتی ہے۔ کامیابی صرف مستقل مزاجی سے ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ تعلیمی منصوبوں میں وقتی تاخیر کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ صحت کے حوالے سے تھوڑا دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ ذہنی دباؤ، نیند کی کمی یا الرجی جیسے مسائل ہو سکتے ہیں۔ ورزش، متوازن غذا اور روحانی مشقوں کو معمول بنائیں۔ روحانی تحفظ کے لیے روزانہ یا سلام یا اللہ کا ورد کریں۔ سفر کے لیے یہ ہفتہ تھوڑا محتاط رویہ چاہتا ہے۔ چھوٹے موٹے سفر تو ٹھیک ہیں لیکن لمبے سفر سے گریز بہتر ہوگا۔ اگر سفر ضروری ہو تو مکمل منصوبہ بندی کے ساتھ جائیں اور صدقہ ضرور دیں۔ برج قوس والوں کے لیے یہ ہفتہ احتیاط، صبر اور حکمت عملی سے گزارنے کا ہے۔ جذبات میں بہنے یا جلد بازی کرنے سے نقصان ہو سکتا ہے۔ روحانی لحاظ سے مضبوطی آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گی۔ ہمارا 10واں برج ہے برج جدی یعنی کیپریکون۔ 28 اپریل تا 4 مئی 2025 مکمل تفصیلی ہفتہ وار ذائچہ۔ برج جدی کے افراد کے لیے یہ ہفتہ تبدیلی، محنت اور صبر کا پیغام لے کر آیا ہے۔ زندگی کے کئی اہم معاملات میں نیا موڑ آ سکتا ہے، اس لیے خود کو تیار رکھیں۔ مالی معاملات میں اس ہفتے مثبت تبدیلی کے آثار نمایاں ہیں۔ کوئی نیا مالی موقع یا پرانا پیسہ واپس مل سکتا ہے۔ بچت کرنے کی عادت پیدا کریں کیونکہ مستقبل میں بڑے کاموں کے لیے رقم کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ زیورات یا زمین جائیداد میں سرمایہ کاری کے امکانات روشن ہیں۔ کاروباری افراد کے لیے ہفتہ ترقی کے راستے کھول سکتا ہے۔ کسی نئی ڈیل یا پارٹنرشپ کا موقع مل سکتا ہے جو مستقبل میں نفع بخش ثابت ہوگا۔ اگر پرانے منصوبے رکے ہوئے ہیں تو اب ان میں بھی حرکت آ سکتی ہے۔ دستاویزی کاموں میں خاص احتیاط برتیں۔ کیریئر و ملازمت پیشہ افراد کے لیے اچھی خبریں موجود ہیں۔ ترقی یا تبادلے کا امکان ہے جو آپ کے لیے طویل مدت میں فائدہ مند ہوگا۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے لیے انٹرویو یا
اپوائنٹمنٹ کی خبر آ سکتی ہے۔ دفتر میں محنت کا اعتراف ہوگا اور آپ کی ساکھ مضبوط ہوگی۔ گھریلو زندگی میں وقتی دباؤ آ سکتا ہے، خاص طور پر رہائش یا جائیداد کے معاملات میں۔ بزرگوں کے مشورے سے فیصلہ کریں تو فائدہ ہوگا۔ گھریلو ماحول میں بہتری کے لیے آپ کو برداشت اور پیار کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ کسی عزیز کی صحت کے حوالے سے تھوڑی فکر ہو سکتی ہے، خیال رکھیں۔ محبت کے معاملات میں احتیاط ضروری ہے۔ موجودہ تعلقات میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو گفتگو شنید سے حل نکالنے کی کوشش کریں۔ نئے تعلقات بن سکتے ہیں مگر وقت دینا بہتر ہوگا۔ شادی شدہ افراد کے لیے باہمی احترام اور سمجھوتا لازمی ہوگا۔ تعلیمی میدان میں طلباء کے لیے محنت کا وقت ہے۔ بہتر نتائج کے لیے مکمل توجہ اور دیانتداری ضروری ہے۔ اعلیٰ تعلیم یا بیرون ملک تعلیم کے خواہشمند افراد کے لیے اچھی خبریں ملنے کے امکانات ہیں۔ صحت کے حوالے سے معمولی مسائل جیسے کہ کمر درد، جوڑوں کا درد یا تھکن ہو سکتی ہے۔ صحت مند طرز زندگی اپنانے کی کوشش کریں۔ روحانی سکون کے لیے فجر اور عشاء کی نماز کی پابندی خاصی مفید رہے گی۔ سفر کے امکانات روشن ہیں، خصوصاً کیریئر یا کاروباری مقاصد کے لیے۔ نیا سفر آپ کے لیے ترقی اور نئے مواقع لے کر آ سکتا ہے۔ سفر سے پہلے صدقہ ضرور دیں تاکہ حفاظت اور کامیابی نصیب ہو۔ برج جدی کے افراد کے لیے یہ ہفتہ تبدیلیوں، ترقی اور ذمہ داری کا ہے۔ صبر، محنت اور عقل مندی کے ساتھ کیے گئے فیصلے آپ کی زندگی میں کامیابی لے آئیں گے۔ ہمارا 11واں برج دلو یعنی ایکویریس 28 اپریل تا 4 مئی 2025 مکمل تفصیلی ہفتہ وار ذائچہ۔ برج دلو کے افراد کے لیے یہ ہفتہ خوشخبریاں، بندشوں کا خاتمہ اور نئے راستوں کے کھلنے کا پیغام دے رہا ہے۔ ماضی کی مشکلات اب کم ہوتی نظر آ رہی ہیں، لہٰذا حوصلہ اور شکر گزاری کے ساتھ آگے بڑھیں۔ مالی لحاظ سے خوشخبری کی امید ہے۔ رکی ہوئی رقم یا پرانا قرض واپس مل سکتا ہے۔ کچھ افراد کے لیے غیر متوقع ذرائع سے آمدنی کا امکان بھی ہے۔ بہتر ہوگا کہ اپنی آمدنی میں سے کچھ حصہ صدقہ ضرور دیں تاکہ مالی روانی برقرار رہے۔ کاروباری حضرات کے لیے بہترین وقت شروع ہو رہا ہے۔ بندشیں ختم ہو رہی ہیں اور نئے آرڈرز یا پروجیکٹس ملنے کا امکان ہے۔ اگر کوئی پرانا کاروباری تعلق ٹوٹ گیا تھا تو وہ دوبارہ بحال ہو سکتا ہے۔ اپنے کام میں دیانتداری اور سچائی کا مظاہرہ کرنا لازمی ہوگا ورنہ نقصان ہو سکتا ہے۔ کیریئر ملازمت پیشہ افراد کے لیے بڑی پیش رفت کا امکان ہے۔ کسی نئے عہدے پر ترقی یا ٹرانسفر کا امکان ہے۔ ماضی میں جو رکاوٹیں تھیں اب وہ دور ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ دفتر میں آپ کی محنت کی تعریف ہوگی اور باعث سے خوشی کی خبر مل سکتی ہے۔ گھریلو زندگی میں خوشی کی واپسی ہے۔ بند رشتے کھلنے لگیں گے، پرانے گلے شکوے دور ہو سکتے ہیں۔ خاندان میں کسی خوشی جیسے منگنی، شادی یا بچے کی خوشخبری بھی آ سکتی ہے، مگر ساتھ ہی دوسروں کی باتوں پر زیادہ دھیان دینے سے بچیں۔ محبت میں بہتری کے آثار ہیں۔ رشتوں میں گرم جوشی اور قربت بڑھے گی۔ اگر کسی سے ناراضگی تھی تو صلح ہو سکتی ہے۔ شادی شدہ افراد کے لیے بھی یہ ہفتہ محبت اور ہم آہنگی کا پیغام لایا ہے۔ تعلیم طلباء کے لیے یہ ہفتہ شاندار ہے۔ امتحانات کی تیاری میں آسانی ہوگی اور ذہن تیز کام کرے گا۔ بیرون ملک تعلیم یا اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے لیے مثبت خبریں ملنے کا امکان ہے۔ صحت کے حوالے سے مجموعی طور پر ہفتہ بہتر ہے۔ اگر کوئی پرانی بیماری یا بندش تھی تو اب اس سے نجات ممکن ہے۔ روحانی سکون کے لیے روزانہ سورۃ الفاتحہ 7 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینا مفید رہے گا۔ سفر کے لیے یہ ہفتہ انتہائی سازگار ہے۔ کاروباری، تعلیمی یا فیملی مقاصد کے تحت کیا گیا سفر کامیاب اور بابرکت ہوگا۔ سفر سے پہلے مساکین کو کھانا کھلانا بہتر رہے گا۔ برج دلو کے افراد کے لیے یہ ہفتہ خوشیوں، کامیابیوں اور بندشوں کے خاتمے کا ہے۔ سچائی، صبر اور شکر کے ساتھ آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ نئی شروعات کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ہمارا 12واں برج ہے برج حوت یعنی پائسیز 28 اپریل تا 4 مئی 2025 مکمل تفصیلی ہفتہ وار ذائچہ۔ برج حوت کے افراد کے لیے یہ ہفتہ پرانے مسائل سے نجات، نئی امیدوں اور خوشگوار تبدیلیوں کا حامل ہے۔ زندگی کے کئی پہلوؤں میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، بس اعتماد اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ مالی میدان میں واضح بہتری کا امکان ہے۔ کسی پرانی ادائیگی کی وصولی یا نیا مالی معاہدہ طے پا سکتا ہے۔ اگر آپ سرمایہ کاری کے خواہش مند ہیں تو یہ ہفتہ سازگار ہے، خاص طور پر جائیداد یا اسٹاک مارکیٹ میں۔ فضول خرچی سے بچیں تاکہ مالی استحکام برقرار رہے۔ کاروباری افراد کے لیے ترقی اور نفع کے واضح اشارے ہیں۔ نیا بزنس پلان یا پارٹنرشپ کامیاب ہو سکتی ہے۔ جو لوگ کاروبار میں بندش یا رکاوٹ محسوس کر رہے ہیں ان کے راستے کھلتے جا رہے ہیں۔ معاہدوں میں احتیاط سے کام لیں اور ہر چیز دستاویزی شکل میں کریں۔ کیریئر و ملازمت پیشہ افراد کے لیے بہتر مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ کسی اچھی کمپنی میں نوکری کی پیشکش ہو سکتی ہے یا موجودہ مقام پر ترقی کا امکان ہے۔ دفتر میں سینئرز کے ساتھ تعلقات مزید بہتر بنیں گے۔ ماضی کی محنت کا صلہ اب ملنے کا وقت ہے۔ گھریلو ماحول میں سکون اور خوشی کے آثار ہیں۔ خاندان میں کوئی پرانا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ رشتہ داروں یا بہن بھائیوں سے تعلقات بہتر ہوں گے۔ گھر میں خوشی کی کوئی تقریب یا تقریباً طے شدہ سفر کا امکان ہے۔ محبت اور تعلقات
ताल्लुकात, मोहब्बत के मामलात में मुस्बत तब्दीलियां आएंगी। जो लोग किसी रिश्ते के ख्वाहिशमंद हैं, इनके लिए मनपसंद रिश्ता आने का इम्कान है। मौजूदा ताल्लुकात में गहराई और समझौता बढ़ेगा। शादीशुदा जोड़ों के दरमियान मोहब्बत में इजाफा होगा। तालीम, तुलबा के लिए ये हफ्ता बहुत अहम है। इम्तिहानात या इंटरव्यूज में कामयाबी के रोशन इम्कानात हैं। आला तालीम हासिल करने के ख्वाहिशमंदों के लिए राहें खुल रही हैं। खासतौर पर बैरून मुल्क तालीम की ख्वाहिश रखने वालों के लिए खुशखबरी है। सेहत के लिहाज से अमूमी बेहतरी है। कोई पुरानी बीमारी या ज़हनी दबाव अब कम हो सकता है। मदाफाती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए वर्जिश और दुआ का सहारा लें। रोजाना आयतुल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम करना मुफीद है। सफर के हवाले से खुशगवार मौके पैदा हो रहे हैं। अगर आप बैरून शहर या मुल्क जाने का इरादा रखते हैं तो इस हफ्ते इस पर अमल दरामद हो सकता है। सफर बरकत वाला और कामयाब होगा, खास तौर पर कारोबारी या तलीमी मकसद के लिए। बुर्ज हौद के अफराद के लिए यह हफ्ता खुशियों, आसानियों और कामयाबियों का है। अल्लाह पर भरोसा करें, नियत साफ रखें, खुद पर एतमाद करें, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की पेशगोई। आपके बुर्ज के हवाले से मुकम्मल तफसीलात। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो ने आपको आपकी तकदीर और आपकी राहों के बारे में मुफीद मालूमात फराहम की होंगी। प्यारे नाज़रीन, UMB स्ट्रोक क्विज़ की वीडियोस देखने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई बात पसंद आई हो या आपने कोई नई चीज सीखी हो तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें, ताकि आप हर हफ्ते की जदीद पेशगोई से बाखबर रहें। हम हमेशा आपकी तकदीर के बारे में मजीद अहम और दिलचस्प वीडियोस लेकर आएंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें।